जनाब शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आपकी आवाज? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आज के ये रीडिंग वर्कशॉप के अंदर शरीक हुए जिम्मेदारान और अरकान, आप सबके खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये खुशी और मसरत का मौका है। हल्के आंध्र प्रदेश के जानिब से जो वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जो रीडिंग पर स्ट्रेस देने के लिए और रीडिंग को हैबिचुएट करने के लिए और हमारे तहरीक को समझने के लिए और दूसरे आइडियालॉजीज को भी समझने के लिए एक इनिशिएटिव शोबे HRD के जानिब से लिया गया। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कंसर्न जिम्मेदारों को, और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि ये वर्कशॉप कामयाब हो और इसके नतीजे में तो हमारे रीडिंग के जो हैबिट है इसके अंदर फरोग हो। दोस्तों, मेरा उन्वान ये है कि रीडिंग आइडियोलॉजिकल एंड तहरीकी लिटरेचर। तो आइडियोलॉजिकल लिटरेचर क्या है और तहरीकी लिटरेचर क्या है, ये चीज़ को हम समझनी चाहिए। अगर हमारी तहरीकी लिटरेचर से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है या वाकिफ़ नहीं है तो उसका क्या इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ को भी हम जानना चाहिए। और जो है आइडियोलॉजीज को समझने की क्या ज़रूरत है, ये भी हमारे पेश नज़र एक अहम उन्वान है। दोस्तों, बुनियादी तौर पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फिक्री तंजीम है। तो इसीलिए हमारी रीडिंग जो है कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे सामने वाज़ेह है कि रीडिंग क्या है, तो रीडिंग की अहमियत क्या है, मुतालिया किस लिए करना है, कैसा करना है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने बहुत पहले से हम सुनते हुए आ रहे हैं। हम जो है कारकुन के हैसियत से जमात में रहे और जो है रुकून बने और दूसरे तंजीमों से SAO GAO से वाबस्ता रहे, तो इसलिए हमको ये नई बात नहीं है। तो रीडिंग की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, इन तमाम चीज़ों को हम समझते हैं और उसका अहमियत भी हमारे सामने हमारे दरमियान वाज़ेह है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये चीज़ पर इशारा करूँगा, वो ये है कि हमारे तहरीक के बुनियादी खुसूसियात क्या है। अगर ये बुनियादी खुसूसियात हमारे वाज़ेह हो गई है तो बआसानी के साथ हम क्या करना है ये चीज़ भी हमारे सामने आ जाती है। तो मुतालबा तेलुगु में बात करने के लिए भी आता है, तो शायद बहुत ज़्यादा लोग उर्दू नोइंग समझता हूँ। मैं पार्टिसिपेंट्स का नाम भी देखा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग उर्दू जानते हैं। तो फिर तेलुगु बोलेंगे तो टाइम तो बहुत देर हो गया, शायद तो नींद का गलबा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यह मेरा कंसर्न है। तो मसला नहीं है, मैं वेरी फ्रीक्वेंट इन तेलुगु, तो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उर्दू में बोलने के लिए।
تو جہاں پہ ضرورت ہے اگر کچھ نوٹ مجھے اگر دیے تو یہاں پہ میسج اگر بھیجے تو وہ پوائنٹ کو ہم تیلگو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہماری بنیادی خصوصیات 3 ہیں تو تحریک کے. یہ بنیادی تھوڑے خصوصیات کے تعلق سے محمد قطب صاحب جو ہے اپنے کتاب کے اندر اشارہ کیے تو اس پر نہیں جاؤں گا. تو اگرچہ یہ 3 کیریکٹرسٹکس یا جو ہے سیلینٹ فیچرز کو ہم سمجھیں گے تو ہماری لٹریچر کیسا ہوتا یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف. یہ جو ہے ہمارا ماننا ہے. ہم جو ہے یہ ڈسکورس کو ہم لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا ہے. تو یہ نمبر 1 ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اسلام only can solve all the problems of humanity. تو ہیومینٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا سولوشن جو ہے اسلام کے اندر ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے یہ حیثیت سے ہم اسلام کو مانتے ہیں. یہ جو ہے میٹر آف دی ڈسکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام از دا ورلڈ ویو وچ کین بیلنس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. یہ جو ہے کئی کتابوں کے اندر یہ پوائنٹ بھی مینشن کیا گیا. یہ جو ہے تیسری اور بنیادی خصوصیت ہے ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہے دنیا اور آخرت کو جو ہے بیلنس کرنے والی چیز ہے. تو ہمارے لٹریچر کا بھی یہی اسپیشلٹی یا یہی سیلینٹ فیچر اور جو ہے یہی اہم ترین کیریکٹرسٹک ہوتا ہے. تو جس کے اندر اسلام کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف کے حیثیت سے ثابت کرنے کی کوشش ہوتی اور جو ہے تمام مسائل کے حل کے حیثیت سے بھی پیش کرنے کی کوشش ہوگی اور جو ہے یہ ورلڈ ویو کے حیثیت سے بھی اسلام کو پیش کرنا ہم کو نظر آتا. اور اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم تحریک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مولانا مودودی جو ہے یہ کتاب کے اندر رودا 3rd پارٹ کے اندر یہ بتاتے وہ یہ ہے کہ ایک انویلڈ چیز کو جس کو ویلیڈیٹی نہیں ہے ایسی چیز کو ہم لوگوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اگر عام زبان کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسا بول سکتے اگر نمک کے بغیر بریانی پیٹ بھر کے ہم لوگوں کو کھلانا ہے. کیونکہ ہماری لڑائی آئیڈیولوجیکل اسٹرگل ہے یا آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے لوگوں سے. چونکہ ہمارے پروگرامز کے ذریعے سے کوئی کشمکش پیدا ہونے والی نہیں ہے. ہمارے پروگرامز ہمارے پالیسی پروگرام تعمیری نوعیت کی ہوتی ہے اور جو ہے لوگوں کو ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک عمدہ ترین طریقے سے ہماری کوشش جو ہے ہمارے پروگراموں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور جہاں پہ جو لڑائی کی جو بات ہے اگر لڑنے کی جو بات ہے میرے لیے آپ کے لیے اور تحریک کے افراد کے لیے آئیڈیالوجیکل ایرینا اور جو ہے ہم کو انوائٹ کرتا ہے. وہاں پہ جو ہے آئیڈیالوجیز کے درمیان میں جنگ ہوتا ہے. وہاں پہ جب اسلام کا نمائندگی نہیں ہوتی اور اسلام کے ذریعے سے اسلام کے نمائندگی کوئی نہیں کرے گا تب جو ہے وہ ویکیوم دوسرے لوگوں نے فل اپ کر لیتے اور اپنے جنگ جو ہے وہ لوگ جیتنے کے امکان زیادہ ہوتے. تو اس لیے ہم کرنا کیا چاہیے ہم جو ہے آئیڈیالوجیکل لڑائی یا لمبی فکری لڑائی لڑنا ہے. یہ الفاظ ہے محترم امیر جماعت کی. تو اس لیے ہماری آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن ہے آئیڈیولوجیکل تنظیم ہے. تو اس لیے ہم جو ہے آئیڈیولوجیکلی ہم ساؤنڈ ہونی چاہیے اور جو ہے ہم دوسرے آئیڈیالوجی سے مقابلہ بھی کرنا چاہیے. میں ایک مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا. وہ یہ کہ جب تک تلنگانہ تحریک کا مثال ہے تلنگانہ تحریک جو 1960s کے اندر بہت زیادہ کیا بولنا چاہے ریولیوشنری انداز میں جو ہے ان کی عروج رہا اس وقت مگر اس کے کوئی آئیڈیالوجیکل بنیاد جو ہے اس کی نہیں رہی. تو اس لیے بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا. وہ جو ہے ایموشن بیسڈ تحریک رہی تو اس کی کوئی علمی یا آئیڈیالوجیکل بیس نہیں رہی. وہ بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو گئی. بعد میں جب آپ 21st سینچری کے اندر اگر دیکھیں تو یہ تحریک جب شروع ہوئی تھی تو اس کا آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن یا اس کو میٹر آف دی ڈسکشن بنانا اور جو ہے یہ انٹلیکچوئل طبقہ کے اندر جو ہے یہ گفتگو کو چھیڑنا یہ کام جو ہے یونیورسٹیز کے لیول پہ پروفیسر جے شنکر نے آغاز کیا.
وہ جو ہے آئیڈیالوجیکلی یہ کام کرے، فکری کام کرے اور معلومات جمع کرے اور جو ہے اس کو انالائز کرنا شروع کرے اور تلنگانہ موومنٹ کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کے سامنے یا یونیورسٹیز کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ چل کے اگر آپ دیکھیں گے تو تلنگانہ نو اٹ از اے ریالٹی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تحریک اگر سکسیس ہونا ہے تو پہلے آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا ہے اور آئیڈیالوجیکلی جو ہے اس کو میٹر آف دی ڈسکشن بنانا ہے اور جو ہے اپنے نوعیت کے ڈسکورس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا ہے. اگر جب ڈسکورس لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا تو الٹرنیٹیو بھی آپ کے ذریعے سے اور آپ کے جانب سے جو ہے پیش کیا جا سکتا اور جو ہے لوگ اس پر جو ہے اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع لوگوں کو ملتا ہے. اگر ہم یہ کام ہی چھوڑ دیں گے اور آئیڈیالوجیز کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا خیال ہے. یا تو ہم جو ہے کوئی عنوان پڑھ کر یا کتاب کا نام دیکھ کر جو ہے ہم سمجھیں گے بھائی یہ کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی، اس سے ہم مطمئن ہو جائیں گے. تو ہم یہ لمبی فکری لڑائی بہت دور کی بات ہے. ہم کتاب بھی جو ہے ہم جو ہے پڑھ نہیں سکتے، یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے تحریکات کے اندر ناٹ اونلی جماعت اسلامی ہند، دوسرے تحریکات اگر باطل تحریکات کا اگر جائزہ اگر لیں گے تو وہ لوگ بھی جو ہے کیا بولنا چاہیے آئیڈیالوجیز پر کام کرتے اور اپنے آئیڈیا کو یا اپنے آئیڈیالوجی کو لوگوں کے سامنے ایک ڈسکورس کے حیثیت سے ڈسکورس کھڑا کرنے کی کوشش کرتے، الٹرنیٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے بعد میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ پروسیس ہے تحریک اسلامی جو ہے ایز اٹ از یہی پروسیس پہ چلنا ہے اور جو ہے پبلک اوپینین کو ہموار کرتے ہوئے اپنے مقصد یا منزل تک جو ہے پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. یہ روٹ میپ ہے تحریک اسلامی کے. تو جب ہم تحریک میں رہتے ہیں تب یہ روٹ میپ یا جو ہے تحریکی مزاج جو ہے اس سے ہم جو ہے واضح یا واقف ہونا ضروری ہوتا. دوستو یہاں پہ ہمارے لٹریچر کے تعلق سے میں ایک بات کر آگے بڑھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے لٹریچر کے بنیاد کیا ہے، تحریکی لٹریچر کا کیا بنیاد ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت کے سیناریو کیا ہے جب لٹریچر لکھی گئی. مولانا مودودی جب یہ تحریک کا ماڈرن اسلامک تحریک کا آغاز انہوں نے کیے اور اس سے پہلے حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیے، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس وقت کا چیلنجز کیا رہے اور کیا آئیڈیالوجیز جو ہے ان کے سامنے آئے، یہ بات جو ہے ہم جاننی چاہیے. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1914 اور 1919 کے درمیان میں فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا. اس کے بعد میں اس وقت تک خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. تو اس کے بعد میں جو ہے اخوان المسلمین کی تحریک شروع ہوئی تھی اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور ہمارے ہندوستان کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جماعت اسلامی کا جو تحریک مولانا مودودی نے آغاز کیا اور جماعت اسلامی مولانا مودودی جو ہے وہ اخوان المسلمین کے جو قائدین کو بھی انفلوئنس کرے، تو یہ بات الگ ہے. مگر جو ہے یہاں پہ بولنا یہ چاہتا ہوں میں، تو اس وقت جو آئیڈیالوجیز ہے اگر یہ دیکھو تو یہ آئیڈیالوجیز اس وقت جنم لیے جس کو ہم انڈسٹریل ریولیوشن کہتے ہیں. تو 18 سینچری کے اندر جس کو ماڈرن ایرا کہا جاتا ہے، تو انڈسٹریل ریولیوشن کے جو یو کے اندر یونائٹیڈ کنگڈم کے اندر جو انڈسٹریل ریولیوشن گریٹ برٹن کے اندر آیا تھا، تو اس وقت وہ انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے کئی نظریات کا جنم دیا. تو جس کے اندر سیکولرزم ہوتا ہے، نیشنلزم ہوتا ہے اور ماڈرنزم کہتے ہیں. تو یہ تمام آئیڈیالوجیز جو ہے جنم لیے. یہ جو ہے اسلام کے سامنے، تحریک اسلامی کے سامنے اپنے ایک سوال کو، چیلنج کو کھڑا کرے. یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ وے آف لائف کے حیثیت سے ہم جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو ماننا اور جو ہے پبلک اوپینین ہموار کرنا، یہ ہمارا مقصد رہی. تو اس کے بدخلاف میں ان کا یہ ہے کہ مذہب اور اسٹیٹ کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بحث جو ہے سیکولرزم کے ذریعے سے سامنے آئی ہے، جس کو ماڈرنزم جو ہے اس کو ایکسپٹ کیا
اور جو ہے کئی آئیڈیالوجیز کو جو ہے جنم دیا، اور یہ بنیاد پہ کیپٹلزم پیدا ہوئی. اور جب انڈسٹریل ریولیوشن کا نتیجہ کیپٹلزم ہوتا ہے اور پرانے جتنے بھی فیوڈلزم وغیرہ آئیڈیالوجیز کا خاتمہ ہوا تھا، یہ سیناریو کے اندر جو ہے یہ تحریکات اسلامی، جماعت اسلامی یا جو ہے اخوان المسلمین، ایسے تحریکات جو ہے وجود میں آئے. تو فطری چیز یہ ہے کہ اس وقت کے جو چیلنجز ہے وہ چیلنجز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو اس لیے مولانا مودودی جو ہے کیپٹلزم کو ایڈریس کرے، اور جو ہے کو ایڈریس کرے، نیشنلزم کو ایڈریس کرے، سیکولرزم کو ایڈریس کرے، ڈیموکریسی کو ایڈریس کرے. ان تمام چیزوں کو جو باطل نظریات ہے، ان باطل نظریات کو مولانا مودودی نے ایڈریس کیے. اور ایٹ دی سیم ٹائم سید قطب شہید بھی جو ہے وہ اپنے کتابوں کے اندر یہی چیزوں کو جو ہے اپنے انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اچھا، بات اگر ہم دیکھیں گے یہ چیزیں، اس وقت کے جو روحانی چیلنجز بھی ہم جو ہے اس وقت زیر بحث لانا چاہیے. تو اگر ماڈرنزم یا ماڈرنٹی اور دوسرے آئیڈیالوجی سامنے آنے کے لیے کیا وجہ ہے، تو اس وقت چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان میں بہت زیادہ کانفلکٹ رہا یوروپ کے اندر. اس وقت جو بھی انٹلیکچوئل ڈسکشن یا سائنٹیفک ڈسکشن شروع کریں گے، گیلیلیو ایسا سائنٹسٹ کو جو ہے وہاں پہ سزا دیا گیا، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ بائبل کے خلاف میں انہوں نے ارتھ جو ہے گول ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا، مگر جو ہے بائبل وہاں پہ اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے لوگ جو ہے اس کے خلاف میں، ریلیجن کے خلاف میں جو ہے چرچ کے خلاف میں آگے بڑھتے ہوئے سیکولرزم کو ان لوگوں نے پیدا کیا. مگر بعد میں بات یہ ہوئی کہ ایکچولی وہ کانفلکٹ بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ رہا، مگر بات کو جنرلائز کرتے ہوئے چرچ کو جو ہے ریلیجن سے ریپلیس کیا گیا. تو لوگ جو ہے ہر ریلیجن کو، کیونکہ اسلام جو ہے بہت زیادہ پروگریسو ریلیجن رہا اس وقت میڈیول پیریڈ کے اندر. اسپین کے اندر اگر عربیہ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام کا بہت زیادہ سائنٹیفک انوینشنز بہت زیادہ رہے مسلمانوں کے ذریعے سے جو بھی ہوا تھا. مگر اس وقت اسپین کی جو بات ہے وہ ڈارک ایج میں رہا. تو اسپین کے اندر کوئی بھی انٹلیکچوئل یا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں رہا. تو اسی لیے اگر دیکھیں گے تو لوگ جو ہے جب انڈسٹریل ریولیوشن اگر عربیہ کے اندر پیدا ہوئے تو اس کا ڈسکورس الگ ہوتا تھا، مگر وہ انڈسٹریل ریولیوشن یہاں پہ جو یونائٹیڈ کنگڈم کے اندر، گریٹ برٹن کے اندر جب ہوئی تھی، اور اس کے سامنے یہ کمپلسری رہا کہ جو ہے یہ جو بھی مذہب ہے، مذہب کے خلاف میں بات کرنا ان کے لیے ضروری رہا. تو بعد کی جو بھی ڈسکورس ہے جو مغرب کے مفکرین نے لوگوں کے سامنے رکھنے میں کوشش کی ہے، وہ ہے کہ مذہب جو ہے پروگریسونیس کے خلاف والی چیز ہے، مذہب کے ذریعے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتا ہے. تو اسی لیے یہ بیک گراؤنڈ جو ہے ہم کو ٹکراتا ہے. ہمارے جو بھی آئیڈیالوجی ہے، اسلام کو کمپلیٹ وے آف لائف کے حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اسلام جو ہے سیاست بھی چلا سکتا، اسلام جو ہے معاشرت کو بھی چلا سکتا، اور جو ہے معیشت کے تعلق سے بھی آئیڈیالوجیز جو اسلام جو پیش کرتا ہے جس کے اندر خیر ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنے میں ہم کو دشواری یا چیلنج وہاں سے شروع ہوئی. تو لوگ جو ہے جو تحریکی افراد یا تحریکی مفکرین جو ہے ان چیلنجز کو ایڈریس کرنا شروع کرے، تو یہ ہمارے لٹریچر کے بنیاد ہے. یہ چیز کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آئندہ چلتے ہوئے کئی چیزیں چینجز بھی آئے، کیونکہ قطب مدراس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مولانا مودودی ایک 5 سالہ پروگرام انہوں نے پریزنٹ کیا کہ جو ہے آئندہ چل کر ہندوستان کے اندر مسلمان مائنارٹی ہوں گے، مائنارٹی ہونے کے بعد وہاں پر جو ہے ہمارے اپروچ یا پالیسی کیسے ہونی چاہیے، اور اس طرف پاکستان کے اندر ہماری اپروچ پالیسی کیسے ہونی چاہیے، یہ جو ہے وہاں پہ قطب مدراس کے اندر پیش کیا گیا تھا. تو بعد میں جماعت اسلامی ہند شروع ہوئی. جماعت اسلامی ہند جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے
एक स्ट्रैटेजी के साथ जमात इस्लामी हिंद ने कई चीजों के अंदर जो है अपने पॉलिसी शिफ्ट भी किया था, क्योंकि एक मौलाना मौदूदी ने रसायल और मसाइल के अंदर भी कहते हैं कि नेचुरलिज्म ये चाहता है कि जो भी आइडियोलॉजी हमारे है, ये आइडियोलॉजी को एज इट इज हम अप्लाई करना है, एज इट इज इस पर जो है हम अमल करना है। मगर जब रियलिटी आती है उस वक्त हमको वो आइडियोलॉजी पर चलने के लिए मौके भी फराहम होना है। जब मौकों को हम फराहम करने के सिलसिले में हमारे स्ट्रेटजी जो भी नजरियात है इसके अंदर जो भी अच्छी चीजें होते हैं वो चीजों को हम लेते हुए हम आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारी पॉलिसी शिफ्ट्स भी हुई थी, तो कई तहरीकी कायदीन ने इस पर बात भी करे और हमारे जमात इस्लामी हिंद के रेजोल्यूशंस भी है, और जिसके अंदर दो अहम चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो यह है कि नंबर एक, सेकुलरिज्म के ताल्लुक से जमात का क्या स्टैंड है, और दूसरा डेमोक्रेसी के ताल्लुक से जमात का क्या स्टैंड है। सेकुलरिज्म के ताल्लुक से एक बातिल नजरिया है, बातिल आइडियोलॉजी है, उसके बावजूद भी जमात ये मानता है कि भाई जो है हम जो है वेस्टर्न सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जो यूरोपियन बैकग्राउंड के जो भी सेकुलरिज्म है उसके हम खिलाफ है। और जो है इंडियन सेकुलरिज्म है जिसके अंदर एक प्लूरल सोसाइटी को मानती है, और प्लूरल सोसाइटी के अंदर जितने भी मजहब को फॉलो होने वाले लोग हैं, ये एक दूसरों को इज्जत करना है और एक दूसरों को रेस्पेक्ट करना है, ये चीज को हम मानेंगे। इसलिए हम जो है इंडिया के जो भी सेकुलरिज्म है इसके हक में है, और जो भी दूसरा जो सेकुलरिज्म है वेस्टर्न सेकुलरिज्म के खिलाफ में है, ये जमात का स्टैंड है। और जो है डेमोक्रेसी के ताल्लुक से भी यही बात है, जब वेस्टर्न डेमोक्रेसी है इससे ये काबिल कबूल नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट प्रोसेस है इंडिया के अंदर, इसी के जरिए से अगर हम जो है पहले 1970 से पहले जमात इस्लामी का स्टैंड तो है गवर्नमेंट के प्रोसेस पे हम नहीं जाना, तो इसलिए हम वोट भी नहीं डालना, ये जमात इस्लामी का स्टैंड रही। मगर बाद में जमात ने ये महसूस किया कि जो है इसी के जरिए से भी अच्छे लोगों को हम पार्लियामेंट में असेंबली में भेज सकते हैं, तो इसलिए हम जो है वो पॉलिसी शिफ्ट को हम लिए। तो ये बात इसलिए बोलना मैं जरूरी समझता हूँ क्योंकि जो बातिल नजरियात है, बातिल नजरियात को जनरली शिर्क समझा जाता। जब शिर्क को जमात इस्लामी हिंद कैसा सपोर्ट करता ये बात सामने आती, तो इसलिए हम जो है उसका फॉर्म के एतबार से उसको हम सपोर्ट करना होता है। जो वेस्टर्न फॉर्म में जो भी होता है वो काबिल कबूल नहीं है, जो इंडियन म्यूटेशन या इंडियन वेरिएंट जो भी है इसके हक में हम है, ये जमात का कहना है। और जमात के लोगों की, जमात के कायदीन की विजन कैसा होता था, तो ये बात भी हम समझनी चाहिए। अगर रुदात थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो जिसके अंदर आइडियोलॉजिकल गुफ्तगू बहुत है, तो जिसके अंदर सेकंड लीडर यानी कईम जमात 1940s के अंदर, तो आज़ादी के बिल्कुल 2-4 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मौलाना मौदूदी किसी वजह से किसी बीमारी की वजह से जो है शरीक नहीं हो पाते वो प्रोग्राम के अंदर, जब वो प्रोग्राम का सदारत जो है कईम जमात करते, तो उनका कहना ये है कि जिस प्रोग्राम के अंदर उस वक्त कम्युनिज्म का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा और यूएसएसआर का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा, और बाइपोलर वर्ल्ड जो है एक कोल्ड वॉर सिचुएशन रहा, तो उस वक्त मौलाना ने ये कहते हैं कि हमको जो है हिंदुत्व से जितना खतरा है, नेशनलिज्म से जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा कम्युनिज्म से है। ये लोगों को अगर हम एक मर्तबा इख्तियार हम देंगे तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है ब्लडशेड इनके जरिए से होगी। ये उन लोगों की बसीरत है, उन लोगों के विजन है, तो बोलना ये मकसद है कि जो है उन लोगों के बसीरत को वो हम जानना चाहिए, और जो है वो लोग चीजों को कैसा समझते हैं, और जो है हमारे पॉलिसी शिफ्ट कैसा हुआ था। पॉलिसी शिफ्ट होने के बावजूद भी अपने जो भी मकसद है और अपने जो भी दायरे है, ये दायरे के अंदर रहते हुए वो चीजों को स्ट्रेटेजिकली जमात इस्लामी हिंद ने कैसा इस्तेमाल किए, तो ये बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखना जरूरी समझा, तो इसलिए ये बातों ने आपके सामने रखा था। और तीसरी चीज ये है कि बाद में 1990s के अंदर अगर हम
آئیں گے تو اس وقت گلوبلائزیشن کا دور رہا. گلوبلائزیشن کے چیلنجز کچھ اور ہے, تو اس لیے ہمارے ماڈرن لٹریچر بھی بنی. تو ماڈرن لٹریچر کے ذریعے سے, نئی لٹریچر کے ذریعے جو مولانا مودودی کے زمانے کے جو بھی لٹریچر رہا وہ گلوبلائزیشن کا ایشو کو ایڈریس نہیں کیے. تو چونکہ اس وقت گلوبلائزیشن جو ہے نہیں رہا, تو 1990s کے اندر جب گلوبلائزیشن آئی اس وقت ڈاکٹر اف.آر. فریدی اور دوسرے مفکرین جو ہے جماعت اسلامی ہند کا جو بھی لٹریچر ہے, یہ لٹریچر کو انڈیا کے ضروریات کے مطابق تیار کرے. تو وہ کانٹمپرری ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریکی سفر کو ان لوگوں نے طے کیے. اور وقت تو بہت کم ہے, تو انشاءاللہ اور 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ کر میں رخصت دوں گا, شاید اس کے بعد میں انٹریکٹیو سیشن بھی ہوگی. یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے لٹریچر کیسا تیار ہوتا, یہ اہم چیز ہے ہم سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے لٹریچر جو ہے میگزین سے تیار ہوتا. اگر ہم دیکھیں گے تنقیحات یا تفہیمات اور سنت کے آئینی حیثیت اور دوسری کتابیں جو ہے کیسے وجود میں آئے, الجہاد فی الاسلام خود مولانا مودودی کی, یہ کتابیں کیسے وجود میں آئے, اگر اس پر ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہمارے میگزین کے ذریعے سے, ہمارے پیپر کے ذریعے سے, ترجمان قرآن کے ذریعے سے یہ لٹریچر وجود میں آئے. مولانا مودودی کا دور جب 1950s کے اندر جب ختم ہوا تھا, چونکہ وہ پاکستان چلے گئے تو ہمارے پریارٹیز بدل گئے. مولانا مودودی زندہ ہونے کے باوجود بھی اس سے ہمارے تحریک کو کوئی تعلق نہیں رہا. تو مولانا مودودی اس بات کو جو بہت زیادہ اپریشیٹ کرے, تو میرے بغیر بھی جو ہے لوگ ہندوستان کے اندر کام کرتے ہیں, اپنا فکر کو ان لوگوں نے ڈیفائن کر لیے, یہ کام جو ہے وہ لوگ کر لیتے ہیں. یہ بھی اپریسیشن جو ہے مولانا مودودی کی طرف سے رہی. تو اس وقت کے چیلنجز مولانا مودودی نے ایڈریس کیے, مگر وہ چیلنجز اس وقت ہم ایڈریس کرنا چاہیے, اس کا تو کوئی مواد آپ کو مولانا مودودی کے لٹریچر میں نہیں ملے گا. تو نئے لٹریچر ہمارے نئے میگزین کے اندر جو آتا ہے تو اس کو ہم سائملٹینیسلی ہم پڑھنا چاہیے. مولانا مودودی کے زمانے کے اندر لوگ یہ ترجمان قرآن کا میگزین جو فالو ہوتا رہیں گے تو ان کے لیے تنقیحات نئے سرے سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اور جو ہے الجہاد فی الاسلام نئے سرے سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مگر ویسے ہی ہماری اس وقت کی جو میگزین ہے زندگی نو, اس کے اندر بھی کانٹمپرری ایشوز کئی چیزیں جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے. جو کانٹمپرری ایشوز کو اگر ہم تحریکی فکر سے ہم سمجھنا ہے تو ہماری میگزین کو ہم پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل چیز نہیں ہے. RSS والے جو ہے اپنے فکر کو سمجھانے کے لیے آرگنائزر کا استعمال کرتا, اور جو ہے کمیونسٹ والے اپنے فکر کو, ان کے کیڈر کو سمجھانے کے لیے یہ مارکسسٹ کا جو بھی میگزین ہے وہ میگزین انہوں نے استعمال کرتا ہے. تو اس کے باوجود بھی ہم کرنے کے کام یہ ہے کہ ایک نیا لٹریچر ہمارا آ رہا ہے تو اس لیے نئی کتابیں پڑھنا ہے. یہ بات میں نے عرض کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پرانے کتابیں جو بھی ہے یہ تو ناکام ہے, اس کے لیے اس کو ہم نہیں پڑھنا چاہیے, یہ مطلب نہیں ہے. تو ہمارے پرانے کتابوں کے اندر جو بھی بیسکس ہے, جو بھی فنڈامنٹلس ہے, وہ فنڈامنٹلس کو ہم بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کے سیشن میں بھی میں نے سنا تھا چند کتابیں ایسے ہوتی ہے وہ تو بار بار پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتے ہیں. میں نے ڈاکٹر رضوان صاحب سے بھی 2-3 بار ملاقات بھی. ڈاکٹر رضوان صاحب ناگپور یونیورسٹی کے پروفیسر ہے مالیکولر بایولوجی کے اندر, تو جس کے اندر وہ صاحب جو ہے ان کا ریسرچ بہت زیادہ ہے. یہ ان کے آرٹیکلس بھی زندگی نو کے اندر جو ہے کنٹینیوسلی آ رہے ہیں, اور مذہب کے تعلق سے بھی اور سائنس کے تعلق سے بھی ایک دلچسپ ڈسکشن جو ہے انہوں نے کھڑا کیے. تو وہ جو ہے بہت زیادہ ٹائمز جو ہے وہ اسلام اور جاہلیت کا کتاب پڑھتے ہیں, نمبر آف ٹائمز پڑھتے ہیں, کیونکہ انہوں جب کنکلوژن اسلام کے طرف لانا ہے تو کیا ایسپیکٹ میں اسلام کو وہاں پہ لانا ممکن ہوتا, یہ چیز جو ہے اسلام اور جاہلیت, یہ کتاب سے انہوں لینا. میں 2-3 مرتبہ جب انہوں نے آرٹیکلز لکھتے ہیں اس وقت میں نے غور کیا تھا, وہ کتاب کا سہارا انہوں نے لیتے ہیں. اور ہمارے اسلام کا نظام حیات
جب میں نے شروع کی تھی بات، وہ ہے کہ اسلام کو کمپلیٹ وے آف لائف کے حیثیت سے ہم ماننا ہے اور جو ہے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا ہے. تو یہ بات جو ہے اسلام کا نظام حیات کے اندر ہے. ایک معنی میں اگر ہم بولیں گے تو وہ ہماری مینیفیسٹو ہے. اور جو ہے ہمارے لمیٹیشنز بھی معلوم ہوتا ہے کیا ایشو پہ کیا سٹینڈ لینا ہے. یہ اگر معلوم ہونا ہے تو آپ کو اسلام اور اسلام کا نظام حیات پڑھنا ضروری ہوتا. اور اسلام کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف کے حیثیت سے ہم ماننے کے دلائل کو ہم دیکھنا ہے تو دین حق کا کتاب کو ہم پڑھنا ہے. اور اقامت دین کو اپنے صحیح انداز میں سمجھنا ہے تو اسلام شہادت حق کا کتاب کو پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے بیسکس ہے. اور بھی ہے، تنقیحات بھی ہے اور دوسرے لٹریچر ہمارے مولانا مودودی کے جو بیسک لٹریچر ہے، یہ تمام چیزیں ہم پڑھنا ضروری ہوتا. مگر یہ چیزوں سے ہم کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ علم کے ایک کی کے اعتبار سے اور کنجی کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جب یہ علم کے کنجی آپ کے ہاتھ میں اگر آ گئی تو نئے نئے علوم، نئے نئے سائنسز کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس کا کیا باؤنڈریز ہے، تو ہمارے کیا بولنا چاہے ہمارا اوپینین کہاں فٹ کرنا ہے جس کے اندر یہ معلوم ہوتا. اگر اس کے بغیر ہم جو ہے نئے نئے علوم کو اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ جو ہے ڈاروین کو بھی صحیح سمجھ سکتا اور اسٹیفن ہاکنگ کو بھی صحیح سمجھ سکتا اور جو ہے دوسرے لینن کو بھی صحیح سمجھ سکتا. مولانا مودودی جو ہے تفہیم القرآن کے اندر اور دوسرے لٹریچر کے اندر اور تنقیحات کے اندر بالخصوص جو لوگ جو باطل نظریہ کے نمائندگی کرنے والوں کو جو ہے ان کے نظریات کو مولانا مودودی جو ہے کرٹیسائز کرتے ہوئے اسلام کو ایک الٹرنیٹو کے حیثیت سے انہوں نے پیش کیے. تو اس لیے ہمارے لٹریچر کو بھی، بیسک لٹریچر کو بھی پڑھنا ہے. اگر ہو سکے تو بار بار پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتا تو بار بار پڑھنا ہے. اگر ایک آدھ مرتبہ پڑھنے سے کافی ہو جائے گا تو ایک آدھ مرتبہ پڑھنا ہے. تو ہمارے انٹیلیجنس پہ یا آئی کیو پاور پر ڈیپینڈ ہے. تو اگر اس پر اگر نوٹس بنانا ہے تو نوٹس بنا لے سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے بیسک لٹریچر ہم پڑھیں گے تو اسی کے ذریعے سے ہم نئے نئے علوم کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. اور باطل نظریات کے تعلق سے باطل نظریات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اہم چیز ہے. ہمارے پاس یہ ابسٹیکلز کے تعلق سے بھی بات کرنا ضروری ہے. تو اس لیے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہے یہ علم سے ہم مطمئن ہے، ہم سیٹسفائڈ ہے. تو اس لیے ہم دوسرے نئے نئے کتابوں کو، نئے نئے لٹریچر کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے. تو میں جو ہے کئی مرتبہ یہ بات دہراتے رہتا ہوں. تو پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش میں کرتا ہوں. وہ ہے کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب کے اندر جو کراچی کے اندر ایک ادارے کے اناگریشن کے اندر مولانا مودودی نے یہ باتیں کہے، جس کے اندر انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی قوم جو سوچنا اور تحقیق کرنا اور معلومات جمع کرنا اور نئی نئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیے تو وہ جمود میں مبتلا ہو جاتی ہے. جمود کا نتیجہ آخرکار انحطاط ہوتا ہے اور انحطاط کا نتیجہ آخرکار اس پر کسی دوسرے قوم کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم اگر سوچنا بند کر دیے، اگر کوئی جماعت سوچنا بند کر دیے اور جو ہے انالائز کرنا، تحقیق کرنا، چیزوں کو انالائز کرنا، تحقیق کرنا بند کر دیے اور معلومات جمع کرنا کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتی ہے اور نئی نئی معلومات کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہے، اگر یہ کاموں کو اگر کوئی جماعت اگر چھوڑ دیے تو وہ جمود میں اسٹیگنیشن میں مبتلا ہو جاتی ہے. اگر اس کا کوئی ترقی نہیں پا سکتی اور جو ہے ان کے باتوں کو کوئی ویلیو نہیں رہتی سوسائٹی کے اندر، اور جمود کا نتیجہ آخرکار انحطاط ہوتا ہے اور انحطاط کا نتیجہ آخرکار اس پر کسی دوسرے قوم کا غلبہ ہوتا ہے. دوستو یہاں پر ہم جو ہے جاننا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے پڑھنا بند کر دیں گے، تحقیق کرنا بند کر دیں گے یا تو معلومات جمع کرنا، معلومات حاصل کرنا ہمارا کام نہیں سمجھیں گے، صرف ویکلی اجتماع تک، تربیتی اجتماع تک جو ہے ہم محدود ہو جائیں گے تو باطل نظریات جو ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں. ہم جو ہے صرف اس کو دیکھتے ہوئے ہم کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ ایک دن جو ہے اسلام غالب آ جائے گا. یہ ہمارا ڈے ڈریم ہوگا مگر جو ہے
حقیقت میں تبدیل کبھی بھی نہیں ہوگا. محنت کے بغیر اور جو ہے اسٹڈی کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. مگر اقربی نژاد اور جو ہے یہ تحریک کا جو بھی سکسیس ہے یہ ناممکن کی بات ہے. یہ بات ہم اچھی طریقے سے جاننا چاہیے. یہ ہمارے ایک obstacle ہے. ہمارے obstacle یہ ہے کہ ہمارے جو بھی نالج ہے، علم ہے، اس پر جو ہے ہم مطمئن ہو جانا، یہ ایک ہماری obstacle ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ریڈنگ کلچر نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارا لائبریریز کی میوزیم بنا کر بہت دن ہو گیا، اور ہمارے لائبریریز کے اندر کوئی میگزین نہیں آتا، اور ہمارے لائبریریز کے اندر جو ہے نئے کتابیں نہیں آتے، اور جو ہے ہمارے پرانا سرمایہ ہے اس کو دیکھ کر جو ہے ہم جیسا بینک لا کر کے اندر پیسے رکھتے. تو یہی چیز جو ہے ہمارے لٹریچر کو بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے لائبریریز کے اندر جو علم کے خزانے کو رکھتے ہوئے ہم اس کو تالا ڈالتے ہیں، اس کو کی لاک ڈالتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی چیز پڑھنا ہے تو پروگرام کاپی کے ذریعے سے پڑھنا چاہتے ہیں. اگر ہم پڑھنا ہے تو اس کو ایک پروگرام کاپی کا شکل دینا ہے. اگر رودات پڑھنا ہے یا تو کوئی اور لٹریچر تحریک اور کارکن پڑھنا ہے تو ہمارے پروگرام کاپی کے شکل میں آنا. یہ صاحب جو ہے 10 پیج پیش کرنا، یہ صاحب جو ہے 20 پیج پیش کرنا. اگر یہ پروگرام کاپی اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم جب پڑھیں گے، ہم جو ہے پروگرام کاپی کے ذریعے سے ہم ہمارے مطالعہ کو ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے. تو جو چیزیں میں پریکٹیکلی جو میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا، تو یہ چیزیں ہیں. اس کو ہم اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی سیشن کے اندر بھی، شاید کل کے سیشن کے اندر بھی کئی باتیں آپ سنے ہوں گے. تو ہمارے مائنڈ سیٹ کو ہم تبدیل کرنا ہے، جس کو اسٹیفن کووے نے یہ بتاتا ہے کہ بی پرو ایکٹیو کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے کوئی صاحب بولنا ہے ہم کو بھائی یہ کتاب پڑھنا ہے، یہ جو ہے نظم کا تقاضا ہے، تو اس لیے جو ہے نظم کو جواب دینا ہے، تو جواب دینے کے لیے کتاب نہیں پڑھنا. یہ علم حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اور جو ہے اسلام کے بارے میں جو ڈسکورس کو کھڑا کرنے کے لیے ہم جو ہے کتاب پڑھنا ہے. اگر یہ سوچ ہمارے اندر آئی تو اگر آپ کو کیا ہوگا، بی پرویکٹیولی آپ جو ہے کتابوں کا سلیکشن آپ کریں گے، آپ جو ہے پڑھنے کی کوشش آپ کریں گے، آپ کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو دلچسپی پیدا ہوتی. جب میں یہ پڑھتا ہوں یہ بھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہم جنرلی اسکول کے اندر ایک مثال دیتے ہیں، یہ کوئی پوئم پڑھو بولے تو بچہ نہیں پڑھتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا پر کوئی دلچسپی نہیں. مگر کوئی ایک سنیما دیکھتا ہے انہوں جا کر، وہ سنیما کے گانا روزانہ انہوں ہمنگ کرتے رہتا، وہ پڑھتے رہتا. تو اس کا کیا کس لیے یہ جو ہے بآسانی کے ساتھ وہ سانگ کو انہوں پڑھ سکتا ہے، اور جو ہے یہ پوئم کو جو لٹریچر کے اندر یا لینگویجز کے اندر نہیں پڑھ سکتا ہے، روزانہ ڈرلنگ دینے کے باوجود بھی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کانسنٹریشن ہے. اگر جب کانسنٹریشن کے ساتھ کوئی چیز کو حاصل کرتا ہے اور اس پہ جو ہے دلچسپی ہے، وہ مووی پر جو ہے ان کی دلچسپی ہے، اس لیے اس کا ڈائلاگس بھی بولتے ہیں، اور جو اس کا سانگ بھی جو ہے بآسانی کے ساتھ ان کو بائہارٹ ہو جاتا ہے، انہوں روزانہ اس کو پڑھتے رہتا. اس پر کوئی دلچسپی نہیں ہے تو امپوز کرتے ہوئے اس کو پڑھانا پڑتا، تو اسی لیے جو ہے اس کے ذہن کے اندر نہیں بیٹھتا. تو یہاں پہ جو ہے انٹرسٹ جو ہے میٹر کرتا، یہ چیز ہے. اسٹیفن کووے جو ہے اور 2-3 باتیں انہوں نے کہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں رخصت لوں گا. اگر بقیہ باتیں انشاءاللہ یہ ہمارے انٹریکٹیو سیشن کے اندر ہم کر لے سکتے. وہ ہے کہ سیکنڈ ون انہوں نے یہ بتاتے کہ بگن وتھ اینڈ ان مائنڈ. بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا ڈیفینیشن کے اندر انہوں نے یہ کہتا، تو وہ جو ہے آپ انسپائر یور سیلف اینڈ ادرس. آپ جو ہے آپ کے لیے بھی انسپریشن ہونا، دوسروں کے لیے بھی انسپریشن ہونا. ایسے ہی اجتماعی ماحول جو ہے تیار کرنے کی ضرورت ہے. تھرڈ تھنگ انہوں نے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. یہ بہت اہم بات ہے. پریارٹیز ہم جو ہے ترجیحات ہم کو کہا جا سکتا، کیا چیزیں جو ہے ہمارے بغیر بھی یونٹ کے اندر ہوتے، کیا چیزیں جو ہے ہم جو ہے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اور کیا چیز جو ہے پریارٹیلی جو ہے فرسٹ میں جو ہے ہم کرنا ہے. تو اگر ہم جو ہے یہ کیٹیگرائز ہم کریں گے
تو जो है बआसानी के साथ हमारी रीडिंग जो है मुतासिर नहीं होती। हमारी रीडिंग को जो है मुतासिर नहीं हुई वैसा हम प्लानिंग कर ले सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर हम रखेंगे तो जब दूसरे चीजें जो है दूसरों के हाथ भी किया जा सकता, तो इसलिए हम वो काम को हम डेलीगेट कर सकते हैं। अगर आप अमीर मुकामी है तो आपको पढ़ने पर दिलचस्पी है तो कोई एक काम कोई एक टास्क ऐसा है तो वो काम को दूसरे भी कर सकते हैं, आपके माविन या आपके सेक्रेटरी भी वो काम उनके जरिए से भी अंजाम हो जा सकता, तो वो काम उसको डेलीगेट कर सकते हैं, उसके जरिए से वो काम किया जा सकता। आपकी मुताला आप जो है जारी रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रायोरिटीज तय करना एक अहम बात है। नेक्स्ट उन्होंने कहना है कि उनका कहना है कि थिंक विन विन की बात उन्होंने कही। तो ये भी जो है एक ग्रुप स्टडी जो है हमको ये कर सकते हैं। जब ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है एक्चुअली, क्योंकि हम जो है कोई फर्ज जो है किताब पूरा नहीं पढ़ सकता, एक 50% वो साहब पढ़ लिखा है, कोई दूसरा फर्ज जो है रिमेनिंग 50% पढ़े, और दो भी अपने अपना व्यूज जो है शेयर करने का माहौल वहां पे है। तो वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल देते वो है कि 2+2=5। 2+2 4 ही है, मगर जो है कम वक्त के अंदर दोनों अपने आइडियाज को शेयर करने के जरिए से कम टाइम के अंदर वो किताब को खत्म करे। तो इसको जो है थिंक विन विन का नाम उन्होंने दिया। और आखिरी चीज उन्होंने ये बताते वो ये है कि शार्पन दी सा। अगर हम जो है अपने सा को या अपने नाइफ को जो है हम शार्पन करते रहेंगे तो वो चालू रहेगा, वो काम करेगा। अगर हम जो है उसका शार्पन करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर हम ऐसे ही अपने वेपन को बाजू रख दिए तो जो है आपकी क्या बोलना चाहिए सलाहियतों के अंदर जो है इजाफा या नशोनुमा आप महसूस नहीं कर सकते। और कई चीजें हम पढ़ते भी है और छोड़ देते भी है। और जो है बुक रिव्यूज के जरिए से ये किताब को हम दूसरों के जरिए से सुनना चाहते हैं, मगर जो है हम खुद मेहनत करने की कोई कोशिश हमने नहीं करते। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन के हैसियत से या तो वेस के ताल्लुक से मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट मैटर करता है। जब हम पढ़ाई पर कोई इंटरेस्ट हमारी नहीं रही तो ये जो है तहरीक के लिए हमारे जरिए से नुकसान बहुत होता है, क्योंकि तहरीक के फ्रंटलाइन कैडर है अरकान हमारे, अगर ये लोग पढ़ने पर जो है दिलचस्पी नहीं है, अगर हमारे इज्तिमाई कामों पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और प्रोग्राम में बैठना और प्रोग्रामों को सुनने की ज्यादा दिलचस्पी है और सर्किल ऑफ कंसर्न पर ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, हमारे हाथ में जो भी चीज नहीं है ये चीज को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश उस पर जो है ज्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, तो उससे नतीजा जो है नहीं निकलता। तो हम सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना और हमारे हाथ के अंदर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी काम है हम कर सकते हैं, दूसरों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर इंटरेस्ट है तो ये जो भी सवालात है ये सवालात रीडिंग के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो टाइम तो हो गया, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तो अल्लाह ताला हमारे ये सेशंस को हमारे जो भी प्रोग्राम सह रोज़ा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को अल्लाह ताला कामयाब करे और जो है हमारा रीडिंग कल्चर को डेवलप करे। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब शरीफ साहब हमारे सामने तहरीकी और फिक्री लिटरेचर के अहमियत और उसके रीडिंग किस तरह की जाए और हमारे पास क्या खामियां हैं, इन चीज़ों के ताल्लुक से रोशनी डाल रहे थे। अब आपके पास 5 मिनट का वक्त है, ओपन सेशन है, अगर कोई सवालात हैं तो सवाल कर सकते हैं। आप अपना माइक ओपन कर ले सकते हैं।
मुनव्वर भाई, सबको परमिशन है ना माइक ऑन करने का? हाँ जी जी। रोका से गुजारिश है कि जो सवाल करना चाहते हैं तो वो माइक ऑन करके सवाल करें। कोई सवाल नहीं किसी को? असल में बुनियादी चीज ये है कि जमात इस्लामी हिंद हल्के आंध्र प्रदेश के जो रुक्का हैं उनके अंदर सबसे कमजोरी, बड़ी कमजोरी जो पाई जाती है वो ये है कि हम आइडियोलॉजिकल या फिक्री लिटरेचर का मुताला नहीं करते। बुनियादी चीज है ये, इसके अंदर बहुत कमजोरी पाई जाती है। इसके ताल्लुक से ये आज का लेक्चर रखा गया कि हमारे बुनियादी तहरीकी लिटरेचर को किस तरह पढ़ा जाए और कैसे उसको मोटिवेट किया जाए कि हमारे सारे रुखा भी उसकी तरफ आगे बढ़े। तो आपके सामने एक मौका दिया जा रहा है कि हमारे एक सेक्रेटरी से आप। जी जी शरीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सवाल कीजिए, सुन रहे हैं। हाँ, ये आइडियोलॉजिकल थॉट्स को पढ़ने के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते क्या? जी, आइडियोलॉजिकल थॉट्स को स्टडी करने के लिए किताब का नाम क्या अच्छा बोल सकते हैं? जी जी जी, असल में क्या है, आइडियोलॉजी का जो उन्वान है बहुत ज्यादा वसी है, जिसके अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है और इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज है। ज्यादातर इस पे बहुत ज्यादा लिटरेचर है। और जो फिलॉसफी वो एक मौजू अलग है। मैं ये समझता हूँ किसी एक किताब को आप कुछ सजेस्ट करके भाई ये किताब पढ़ो, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, तो ये ऐसा तो सजेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बातिल नजरियात को अगर हम पढ़ना चाहे तो बहुत ज्यादा वैस्ट है उनकी सिलेबस। अगर नेट पे अगर जाके आप सर्च करेंगे तो मिनिमम चीज आपको जो आइडियोलॉजी को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर गूगल कर आप जो है विकिपीडिया के अंदर अगर पढ़ेंगे तो इसका बेसिक्स क्या है कम से कम वो तो मालूम होते हैं। तो वो मालूम होने के बाद कई किताबें आपको ऑनलाइन में मौजूद है। कोई थोड़े चीजें जो है पीडीएफ भी का डाउनलोड का भी ऑप्शन होता। और जो है कई लोग जो है ये उन्वान पे जो है पेपर प्रेजेंटेशंस भी कई पोर्टल्स के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए वहां पे जो है बहुत ज्यादा आपको मवाद मिलता है। क्योंकि आइडियोलॉजीज को हम समझना है तो हम क्या पढ़ेंगे और उस क्या बोलना है, तो आप जो है कोई कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते ये किताब पढ़ो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बता सकते। अलबत्ता ये तो सजेशन ये दे सकते हैं कि कोई एक कोर्स ज्वाइन करो आप मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिकल साइंस अगर ज्वाइन करे, पॉलिटिकल साइंस जो है डिस्टेंस एजुकेशन से जरिए से अगर ज्वाइन करे तो जिसके अंदर मार्क्सिज्म को पढ़ाते हैं और जो है दूसरे इजम्स को भी पढ़ाना देख सकते हैं वहाँ पे, वो भी करिकुलम का हिस्सा होता। और जो है इकोनॉमिक्स अगर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिकल थीरीज को जो है आप पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी को अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर सोशियोलॉजी के जो भी थीरीज है आपको पढ़ तो जो इस जो